عزیز دوستو، ماہ محرم الحرام میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ شرط قبولیت سے نوازی گئی. حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ جبل جودی سے ہمکنار ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جلائی ہوئی نمرود کی آگ گلزار بنائی گئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو بچھڑا ہوا فرزند ملا. حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں تخت مصر آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی استبدادیت پر فتح نصیب ہوئی اور فرعون غرق نیل ہوا. محرم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. محرم میں آسمان سے زمین پر پہلی بارش برسی. محرم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح محرم میں ہوئی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد محرم میں. حضرت عثمان ذو النورین جو خلافت راشدہ کے تیسرے تاجدار ہیں، مسند خلافت پر محرم الحرام میں تشریف لائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفی روافض اور عجمی منافقین کی سازش کا شکار ہو کر بے شک محرم میں شہید ہوئے اور دائمی حیات، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی حاصل کی. وہ مثالی کامیابی حاصل کی کہ جو ان کے شایع نشان. لیکن یکم محرم الحرام اسلامی سن ہجری کے بانی اور مؤسس اسلام کا بازو شمشیر افغان پیغمبر کی عسکری جلالت کا ترجمان، غیرت رسول کا امین، مراد مدعا پیغمبر، داماد حیدر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جو 27 ذوالحجہ نماز صبح پڑھاتے ہوئے مسجد نبوی میں مصلی رسول پر ایرانی مجوسی فیروز کے ہاتھوں سے زخمی ہوئے تھے. وہ یکم محرم الحرام کو لیلہ شہادت سے ہم آغوش ہو کر رشک جنت حجرہ عائشہ میں سو گئے اور سبز گنبد کے مکینوں میں شامل ہو گئے. اس لیے
یہ بہت ضروری ہے کہ اندھیروں کا تعاقب کرنے کے لیے ملت اسلامیہ کو تاریکیوں سے نجات دلانے کے لیے اسلام کے اس وطن جلیل اور مایا ناز فرزند کے سیرت و کردار کو محرم الحرام میں کتنا زیادہ بیان کیا جائے، کتنا زیادہ بیان کیا جائے کہ فاروق اعظم کی شخصیت کے ارد گرد گھومنے والے روشن واقعات و حالات ہر مسلمان کے دل و نگاہ میں اتر جائیں اور ہر مسلمان فاروق اعظم کو اسی انداز میں سمجھے کہ جس انداز میں سمجھنے کے لیے قرآن و سنت کی منشا ہے۔ میرے عزیز دوست، 3 دعائیں ہیں جن کے نتائج بڑے انقلابی اور تاریخ پار ہیں۔ 3 دعائیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، وہ بھی خدا سے کسی کو مانگ رہے ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، وہ بھی خدا سے کسی کو مانگ رہے ہیں۔ اور ایک رحمت للعالمین کی دعا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی خدا سے کسی کو مانگ رہے ہیں۔ دعائے ابراہیمی، وَمَا رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے ہمارے پروردگار، ہم نے تیرا گھر تو تعمیر کر دیا، اب اس میں معلم بن کر آنے والا، استاد بن کر آنے والا، ہمارے تعمیر کردہ تیرے اس گھر کو آباد کرنے والا، تیرا وہ آخری نمائندہ جس کی رسالت پر ایمان کا وعدہ تو نے ہم سے عالم ارواح میں لیا تھا، وہ بھی ہماری اولاد میں سے عطا کر، وہ بھی ہماری اولاد میں سے عطا کر۔ یتلو علیہم آیاتک، وہ یہاں آئے گا تو تیری آیات بینات کی تلاوت کے انوار سے تیرے گھر کے در و دیوار کو منور کرے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس مکتب میں داخل ہونے والوں کا تزکیہ کرے گا، تصفیہ کرے گا،
تجلیہ کرے گا، انہیں پاک بنائے گا، ان کے پیکرے بشری میں، ان کے پیکرے انسانی میں اپنی تعلیم و تربیت کا ایسا رنگ بھر دے گا کہ محمد کے تیار کردہ شاگرد تیرے فرشتوں کے لیے انکا انت العزیز الحکیم، باقی عزت والا بھی تو ہے، حکمت والا بھی تو ہے، ہم مانگ سکتے ہیں منوا نہیں سکتے، ہم مانگ سکتے ہیں منوا نہیں سکتے، گر قبول افتت ہے عز و شرف۔ اب وہ دیکھیے فرعونی استبدادیت سے ٹکرانے کے لیے وہ مرد درویش سربکف کھڑا ہے، عزم کی پختگی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے سفر کا آغاز کر رہا ہے اور التجا کرتا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، دعوت و تبلیغ کے اس راستے میں، جہاد کی منزل میں سب سے پہلے تو میں اس سے شرح صدر مانگتا ہوں، میرے سینے کو وسعت عطا کر، ضمیر میں روشنی عطا کر، فکر میں رفعت عطا کر، اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میری مشکلات کو بھی آسان کر۔ پشاور کے دوستو، کون مانگ رہا ہے؟ کس سے؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، کتنے خلوص سے اور کتنی متانت سے کہتا ہے میرے داتا شرح صدر بھی عطا کر اور میری مشکلات کو بھی آسان فرما۔ مشکلات کی آسانی کے لیے حضرت موسیٰ نے کس کے آگے دامن پھیلائے؟ یہ نہیں کہا کہ بددا بے بلا استاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ایک فکری کنگال مولوی کہتا ہے اس وقت کوئی اولیاء تھے کہ انہیں پکارا جاتا، اولیاء تو بعد میں پیدا ہوئے۔ یہ ہے پاکستانی تبرکات۔ اس کو شوربے کی دیگ میں ڈالا گیا ہے۔ یعنی یہ انبیاء اور رسول اس کے نزدیک اولیاء ہیں ہی۔ اب ان ذہنی مفلسوں سے کون پوچھے؟
کہ ولایت، صداقت، شجاعت، فراست، دیانت، یہ سب کے سب شاخیں ہیں، برانچیں ہیں، مرکز رسالت و نبوت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشکلات کی آسانی کے لیے کس کے حضور التجا کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا الہ العالمین میرا سینہ کھول دے، میری مشکلات کو آسان کر اور میرے لطف و بیان کی گرانیاں بھی دور کر دے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون، اور یہ میرا بھائی ہارون جسے تو نے زبان کی قوت عطا کی ہے، اسے بھی میرا رفیق بنا دے، اسے بھی میرا وزیر بنا دے۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، تاکہ ہم مل کر تیری تسبیح کریں اور ساری زندگی تیرے ہی ذکر میں گزار دیں۔ اور اس کا ذکر، اس کی تسبیح کیسی ہوتی ہے؟ پشاور کے دوست کو ناراض نہ ہو، اور اگر ہو بھی جانا تو کوئی فرق نہیں پڑے۔ اس کی تسبیح اور اس کا ذکر کیسے ہوتا ہے؟ جیسے حضرت موسیٰ نے کیا، یہ جو عافیت پسند حجرہ نشین، یہ جو لکڑی کے دانے پروئے بیٹھا ہے، دانے پہ دانا آ دانا، اور سب حاضر تک بابا پر لگ دل پر دے ذوق گناہ، سب حاضر تک بابا پر لگ دل پر دے ذوق گناہ، معصیت راہمدمی آیت پر استغفار ماں۔ یہ تسبیح نہیں ہے، تسبیح وہ ہے کہ شمشیر کی کھنکار پر اللہ کے نعرے لگائے، میدان عمل میں اتر کر وقت کے فرعونوں کو للکاریے۔ سنیے میری بات، نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے، روزہ رکھنا بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو حج کرنا بھی بہت اچھی بات ہے، زکات دینا بھی بہت اچھی بات ہے، فرائض ہیں، ضروریات میں شامل ہے، لیکن بات کیجیے گا نماز، روزہ، حج، زکات ہی اسلام نہیں ہے۔ باطل کے خلاف شمشیر بکف ہو کر آنا اور ہمیشہ کے لیے جہاد کے راستے پر چلتے رہنا عین اسلام ہے۔ اور اگر کوئی باطل کے خلاف ٹکرانے کا ذوق نہیں رکھتا، باطل کے خلاف عملی قومی جد و جہد نہیں کرتا، محض نماز، حج، زکات، روزے پہ گزارا کرتا ہے، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں جس میں جذبہ احقاق حق اور ابطال باطل نہیں، نمازیں، حج، زکات، روزے اس کے منہ پہ مارے۔ اگر صرف نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکات دینے اور حج کرنے سے اسلام کے تقاضے پورے ہوتے تو میرے آقا و مولا کو بدر و احد کے مراحل میں گزرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر کو لہو میں نہاتا ہے، حضور پر تو پتھر پھینکے جائیں، حضور کی راہوں میں تو کانٹے بچھائے جائیں، اور حضرت صاحب زعفرانی آپ کے ساتھ تعویذ لکھ کر اسلام کے تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ واہ حضرت صاحب تیرے صدقے جاؤ، قربانی کی عید پہ کام آنے کے قابل ہو۔
الحوامی یہ کہتا ہے بس ہم کمزور ہیں، بس یہاں اللہ اللہ کر رہے، اللہ اللہ نہیں کر رہے، شکم 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 کر رہے۔ اللہ اللہ کرنا ہے تو میدان جہاد میں آئیے، میرے عقید تک اور یار دوست بھی کر دیں، علماء کے ان کو کیا کریں؟ آپ مسجد میں اللہ اللہ کیجیے، اذانیں کیجیے، نماز پڑھائیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، اور ہم تم سے حکومت کریں، ہم تمہاری طبیعت جی مسجد نبوی کے شہر میں عدل و انصاف کے فیصلے کرنا بھی عبادت۔ مسجد نبوی سپریم کورٹ تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں مسجد نبوی سپریم کورٹ تھا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کے مشیر بھی تھے اور چیف جسٹس بھی تھے۔ وہ بیک وقت عادت تھی، بیک وقت مجاہد بھی، وہ جب عبادت کے لیے مسلح پر آتے ہیں تو ان کی زمین کی عاجزی اور ان کے سجدوں کی پہنچ پر فرشتے ڈھونڈ جاتے ہیں، اور جب شمشیر پکڑ ہو کر میدان میں اترتے ہیں تو کفر کی سطح الٹتے ہیں۔ یہ اسلام ہے۔ تو میں ہر سے کر رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا الہ العالمین، ہم دونوں مل کر تیری تسبیح اور ذکر کریں گے، انک کنت بنا بصیرا، تو ہمارا نگران اور پاسبان رہے گا۔ انسانی قافلے کی دائمی قیادت کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے آمنہ کے لال کی قیادت و رحمت مانگی، فرعونی استبدادی جد سے ٹکرانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کی فصاحت مانگی۔ ہار تیسری دعا فخر رسول مولا کل ہادی سبل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے قرائے ارض سے ظلم و ستم کا نشان مٹانے کے لیے اب تعالی سے ابن خطاب کی جلالت مانگی، عمر کی غیرت مانگی، عمر کی سعادت مانگی، عمر کی شوکت مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے التجا کی، خداوندا میں نے تیرا گھر بنا دیا، اسے آباد کرنے والا بھی میری اولاد میں سے بھیج۔ حضرت موسیٰ نے التجا کی، خداوندا ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ رحمت للعالمین نے دعا کی، خداوندا اسلام کو عزت عطا کر ابن خطاب کی جوانی اور جلالت سے مراد پیغمبر بن کے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ میں فاروق اعظم کی آمد پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ابن خطاب کو سینے سے لگائے۔ ابن خطاب کے پیکر میں پنہا فاروق اعظم کو نگاہ نبوت نے فراست نبوی نے دیکھا۔ یہی چیزیں دائمی ہیں، نہ معلوم کب زندگی کی شام ہو جائے۔ جہاز عمر رواں پر سوار بیٹھے ہیں، جہاز عمر رواں پر سوار بیٹھے اور سوار خاص ہیں، بے اختیار بیٹھے ہیں، کہتے بھی ہیں کسی اور کے قبضے میں وہ جب چاہے بلا، لیکن انشاءاللہ یہ رہیں گی باتیں کہ آپ یاری کر کے جا رہا ہوں ان کی گہرائی میں اتار کر، اور آپ کو بتا تحدیث نعمت کے طور پر الحمدللہ
نفس دھوکہ نہیں کھا رہا، دھوکہ نہیں دے رہا، تحدید نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ گزشتہ مارچ میں جب میں انڈیا کے دورے پر گیا ہوں تو بمبئی کے ایئرپورٹ پر ہزاروں مسلمانوں نے جب استقبال کیا تو اس میں یہ نعرے بھی تھے، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، عمر 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 عمر۔ اب میں حیران ہو گیا کہ ان کو کس نے بتایا، تو پتہ چلا کہ کس نے وہاں پہنچی، اور ان ٹیسٹوں میں یہ ماتو سن کر، یہ سلوگن سن کر انہوں نے بھی اس پر اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ریہرسل کی ہے، اور اب وہاں بھی یہ گونج رہے تھے۔ کیا گونج رہے تھے؟ شاور کے دوستوں، سرحد کے روشن ضمیروں، اللہ آپ کو دونوں جہانوں میں سربلندی عطا کرے، اور آپ کے فکر کی یہ روشنی دور دور تک پہنچے، دور دور تک پہنچے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، مزہ برسات کا چاہو میری آنکھوں میں آ بیٹھے، سیاہی ہے، سفیدی ہے، شفق ہے، ابر باران۔ الحمدللہ یہاں ہم کا رسالت کے جس بھی پھول کا نام لیا جائے ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ ہمیں ان سے بچائے کہ جو یک قسم ہو گئے، یک قسم ہو گئے، ایک کو مانتے ہیں دوسرے کو نہیں جانتے۔ اللہ ہمیں ان سے تو عثمان کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ جب شہد و تقویٰ کی بات آئے گی تو علی المرتضیٰ کو نہیں بھلایا جا سکتا، جب تدبر کی بات آئے گی تو معاویہ کو نہیں بھلایا جا سکتا، جب شجاعت و بہادری اور سب شکنی کی بات آئے گی تو خالد بن ولید کو نہیں نظر انداز کیا جا سکتا، اور جب ذوق وفا کی بات آئے گی تو طلحہ و زبیر کو نہیں بھلایا جا سکتا۔ رسول اللہ کے گلشن کے یہ سارے پھول پر بہار ہیں، لیکن اگر کسی کو ان کی بہار نظر نہ آئے تو بہار کی نفی نہیں ہوتی، اللہ اس کو نظر عطا کرے۔ ایک پرندہ ہے، سورج طلوع ہو تو وہ الٹا لٹک جاتا ہے، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ چمگادڑ۔ ساری دنیا روشن ہو جاتی ہے، سورج کی روشنی پر ساری کائنات اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ رات گئی صبح آئی، لیکن وہ منحوس الٹا لٹک جاتا ہے، اس کو سورج کی روشنی ہضم ہوتی ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ جانور ہے بھی سیاہ فام، ملنگ قسم کا جانور۔ وہ کیا ہے؟ ملنگ قسم کا جانور۔ آپ بھی کبھی کہہ دیتے ہیں، کوئی سادہ بھولا آدمی ہو نا تو کہہ دیتے ہیں یہ چھوڑے، یہ تو ملنگ کا آدمی ہے۔ یہ ملنگ نہ کہا کہ یہ اتنی سنگین گالی ہے، اتنی سنگین گالی ہے کہ اگر اس کو پتہ چل جائے تو وہ 3 فائر کر دے، اس سے بڑی سنگین کوئی گالی نہیں۔ کسی کو لعین کہہ دیا کیجیے، خبیث کہہ دیا کیجیے، اور کوئی گالی جو، لیکن یہ ملنگ کسی کو نہ کہا، یہ اتنی سنگین گالی ہے۔ نگاہ نبوت نے ابن خطاب کے پیکر میں فاروق اعظم کو محسوس کر لیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب تیاری کیجیے، زندگی کی نماز میرے ساتھ ادا کیجیے۔ فاروق نے عرض کیا، مگر یہاں کیوں؟ اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں ہونی چاہیے نا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر ہم یہی نماز پڑھا کرتے ہیں۔ ابن خطاب نے عرض کیا، مگر کیوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری قوم برداشت نہیں کرتی۔ ابن خطاب سمجھ گئے میرا قائد مجھے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، بات قوم کی طرف منسوب کر دی، حالانکہ سب سے بڑی رکاوٹ یہی تھے۔ ہاتھوں میں تلوار لے کر گھومتے تھے مکہ کی گلیوں میں، کہتے تھے خبردار اگر کسی نے بیت اللہ میں آنے کی جرات کی تو میری تلوار سے بچ کے نہیں جائے گا۔
ابن خطاب نے عرض کیا اللہ کے معبود، میں جب یہاں نہیں آیا تھا تو نماز تنہائی میں ہو رہی تھی، اب آ گیا ہوں تو بھی نماز تنہائی میں ہوتی رہی، میرے آنے اور نہ آنے میں کیا فرق؟ آپ تیاری کیجیے، میں بیت اللہ جاتا ہوں، دیکھتا ہوں وہ کون ہے جو آپ کا راستہ روک سکے۔ صفا کی بلندی پر کھڑے ہو کر فاروق اعظم للکارتے ہیں، نام لے لے کر، صنادید کفر کا نام لے لے کر، ابو جہل کا نام لیا، عتبہ کا نام لیا، ولید کا نام لیا، ابو سفیان کا نام لیا، ایک ایک کا نام لے کر فرماتے ہیں اطلاع عرض ہے کہ آپ کے بعد یہ جوانی، یہ بازو، یہ غیرت، یہ صولت، یہ شوکت، یہ جلالت محمد عربی کے مشن کے کام آئے گی۔ میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد میں رسول اللہ کے سچے غلاموں میں شامل ہو گیا ہوں۔ نہ بھی دنیا نے دیکھا تھا، اب میرا سمرنا بھی دنیا دیکھے گی، میری بغاوت کی دنیا نے دیکھی تھی، اب میری اطاعت بھی تاریخ بنے گی۔ میرے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے بیت اللہ آ رہے ہیں، اگر ہے کسی میں جرأت تو وہ راستے پہ رکاوٹ بن کے دکھائے، میں دیکھوں تو صحیح وہ کون ہے جو میرے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مکہ کے در و دیوار پہ سناٹا تھا، فاروق اعظم کی للکار کے سامنے کسی کو جرأت گفتار نہیں، سناٹا ہے۔ اور پھر صفا سے اتر کر بیت اللہ کے قریب آئے، بیت اللہ کا بند دروازہ کھولا، پشاور کے روشن ضمیروں، بیت اللہ میں پیدا ہونا تو عظمت کی اتنی بڑی دلیل نہیں ہے جتنا بیت اللہ کا بند دروازہ کھولنا عظمت کی دلیل ہے۔ چار لوگوں نے دلیل ملاحظہ فرمائیے، پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں، پائی شہادت مسجد میں، وہ میگزین کے ساتھ وہ ریڈیو ٹی وی پہ بیٹھ جاتی ہیں، اور یار لوگ یوں توجہ سے سنتے ہیں کہ تصویریں یاسین پڑھ رہی ہے، اس کا قول حجت۔ یہ معاشرے کا فضلہ ریڈیو ٹی وی پہ قابض معاشرے کا فضلہ، یہ مغرب کی خلیج نالیوں کے بدبودار کیڑے، کوٹھے کی جنس جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے کبھی آواز دیتی ہے، کبھی جسم دیتی ہے، ان کو ٹی وی اسکرین پر یوں پیش کیا جاتا ہے جیسے قوم کی بہت بڑی ہیرو عفت معاف کی کردار یوں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ خصوصاً آج کل اسلام کے تقاضے پورے کرنے کے لیے 4.5 من کی بھینسیں، 4.5 من کی بھینسیں 3 کلو پاؤڈر اور دوسری چیزوں سے میکپ کر کے چمڑی کٹ کے جیسے تازہ دودھ تیار ہونے ہوئی کی چمڑی ان کو دکھا دیا جاتا ہے۔ خدمت کیا ہے؟ کنٹریبیوشن کیا ہے؟ کنٹریبیوشن یہ ہے کہ گانا بہت اچھا گاتی ہے، اسلام کے خادم کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ جو پروڈیوسر ہوتا ہے، وہ جو اناؤنسر جو اس کا پروگرام وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ مائکروفون لے کے
برخوردارانہ سعادت کے ساتھ اس کے آگے یہ آپ نے جہاد کب سے شروع کیا؟ کروڑوں لانتے ہوں تم پر جنہوں نے قوم پر یہ بدبودار کردار مسلط کیے ہیں ان پر خدا کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، کائنات کے سرے کی لعنت۔ وہ سالموں شیخ قدری جنس اگر اچھی لگتی ہے تو تمہیں اچھی لگتی ہوگی کہ یہ تمہاری برادری کے افراد ہوں گے، لیکن محمد عربی کے غلاموں کے لیے یہ قابل احترام نہیں، واجب القتل۔ تم قوم کی بہو بیٹیوں کو ناچنے گانے کی ترغیب دیتے ہو، تم قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کو جہاد سے ہٹا کر تبلا سرنگی کی ترغیب دیتے ہو، ادھر خطرات سب پر کھڑے ہیں۔ میں کس کا نام لوں کہ کون ہمارا دشمن ہے؟ خطرات سب پہ کھڑے ہیں اور یہ انٹرنیشنل لفنگوں کو اکٹھا کر کے کرکٹ کھیلی جا رہی ہے۔ 11 پاگل 11 کروڑ کو پاگل بنا دو۔ کیوں ممبر صاحب؟ 11 پاگل 11 کروڑ کو پاگل بنا دو۔ مجھے افسوس ہے میرے عزیز بابو کہ یہ ممبری دیر تک رہے گی نہیں۔ کثرت ان بنچوں کے ہے جو دن کے لیے مرجھا گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پاکستان میں قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کرنے سے تبدیلی آئے گی یا کرکٹ سے آئے گی؟ یہ کرکٹ کیا ہے؟ نہیں سنو نا، امریکہ کا قومی کھیل ہے، اس کا اس کو فروغ دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ چچا خان کی چوائس، وہ سامراج کی چوائس، اس کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اور قرآن محمد عربی کی امانت ہے، قرآن کو دھکیل دیا گیا مسجدوں میں۔ ناچنے گانے والوں گاڑیوں کے لیے گھنٹوں کا وقت، اور ٹی وی ریڈیو پر جو کوئی یتیم مولوی کو دکھاتے ہیں بیچارہ سکڑا ہوا بیٹھا ہوتا کرایہ کا مولوی سکڑا ہوا یوں بیچارہ بیٹھا ہوتا، اس کے لیے 10 منٹ، اس کے لیے 5 منٹ یا 10 منٹ وہ بولتا بھی ہے اور گھڑی کی طرف بھی دیکھتا ہے۔ یا اللہ کیا منظر دکھا رہا ہے، کیا دور آ گیا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ملک ہے ہی تو ساری عزت ان کی۔ آپ نے کبھی سنا کسی ناچنے جانے والے پہ پابندی لگی ہو؟ ہاں کیوں نہیں لگتی ان پر پابندی؟ کیا قوم ان کو پسند کرتی؟ آپ میں سے جو ناچنے جانے والوں کو پسند کرتے ہیں ہاتھ اونچا کرتے ہیں۔ میری گفتگو کو آپ پسند کرتے ہیں؟ جو پسند کرتے ہیں وہ ہاتھ اونچا کرتے ہیں۔ ناچنے جانے والوں پر کوئی پابندی نہیں، قادیانیوں پر کوئی پابندی نہیں، راجیوں پر اور میرے اوپر 21 ضلعوں میں اس وقت تک پابندی کے احکامات کیا کہوں وارد ہو چکے ہیں یا نازل ہو چکے ہیں؟ اللہ ہم اسلام کے نمائندہ ہوئے نا۔
اسلام آباد ہمارا کیپٹل ہے، دارالحکومت ہے، اس میں بھی میرا داخلہ کر دو، کنٹینیو کروں، ایک پیریڈ ختم ہوتا ہے دوسرا اسٹارٹ ہوتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے پھر تیسرا اسٹارٹ ہوتا ہے، وہ سلسلہ شروع ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس دن ملتان کانفرنس میں جب میں نے تقریر ختم کی، دوست مشاورے کے لیے آئے، ان میں سفید کپڑوں میں ایک صاحب نے میرے ہاتھ چومے، میں نے کہا بھائی یہ مشابہت کرتے ہیں سنت ہے کہ اب یہ سنت زیادہ ختم ہو جی، بس میں آپ کا غلام ہوں۔ اتنا بڑا محبت کرنے والا کون ہے؟ آج تو اس نے سن لیے، لیکن اب ساتھ چپکا ہوا ہے۔ جب میں جا کے دیکھا، اس نے کاغذ نکال کر میرے سامنے رکھ دیے کہ یہ بھی ضلع جنگ کی پابندی ہے، اگر اس پر ہم کو نہ کہیں گے، ہم کو بلا دیں کیا کریں۔ مجھے بڑی عقیدت ہے آپ سے، میں بہت آپ کی تقریر میں جہاں ہوں میں پہنچتا ہوں، بس ذرا پابندی بھی کر سکتا ہوں۔ یہ ایسی بات نہیں، سوچنا تو اس چیز کو کیوں کھلی چٹکی دی گئی ہے، اور ہم جب قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے پابندیاں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ملک کس کے لیے، یہ ملک کس کے لیے بنا؟ ناچنے گانے والوں کو کھلی چھٹی دینا اسلام ہے؟ قادیانیوں کو کھلی چھٹی دینا اسلام ہے؟ افریقہ میں جا کر میں نے دیکھا بعض ایسے علاقے ہیں کہ پوری بستیوں کی بستیاں قادیانی۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کیسے ہو گئے؟ تو وہاں کے دوست کہنے لگے جی یہ آپ کے پاکستان کے فیوز آپ کے پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ وہ جانتی چودھری ظفر اللہ خان جو اس ملک کا پہلا وزیر خارجہ بنایا گیا، اس نے اپنی وزارت کے زمانہ میں اسلامی تبلیغ کے نام پر وفود بھیجے قادیانیوں میں، اور قومی فنڈ سے کروڑوں روپیہ خرچ، قومی فنڈ سے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے قادیانیوں کے وفود بھیجے تبلیغ اسلام کے نام پر۔ انہوں نے افریقہ کے جنگلات میں بسنے والے سادہ نو انسانوں کو اسلام کا جھانکا دے کر قادیانی بنایا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں چودھری ظفر اللہ خان اس ملک اور اس قوم کا سنگین مجرم ہے کہ نہیں؟ اگر وہ سنگین مجرم ہے، اسلام کا دشمن ہے اور مسلمانوں کا دشمن ہے، تو پھر اس کی پاکستانی نیشنلٹی کیوں ختم نہیں کی جائے؟ میں مطالبہ کر رہا ہوں، بیرونی سفر سے واپس آنے کے بعد ایک کانفرنس میں میں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر احمد احمد، پروفیسر عبدالسلام اور چودھری ظفر اللہ خان کی پاکستانی قومیت ختم کی جائے اور ان کو سنگین مجرم کی حیثیت سے شرعام کوڑے لگائے لیکن انہیں کوڑے نہیں لگے۔ وہاں پر پوری رات گفتگو ہوتی تھی قادیانی، اور انہیں جن کے مقدر میں ہوتا تھا وہ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ تو میرے عزیز دوست، یہ سلسلہ ظلم و ستم کا سلسلہ دیر تک نہیں چل سکے۔ پاکستان رحمت للعالمین کے غیور رضاکاروں کا وطن ہے، اس کی بنیادوں میں بر صغیر کے مسلمانوں کا خون ہے۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے خون کے دریا سے گزر کر اس ملک کو بنایا، اور انشاءاللہ ایسی کوئی سازش
اس ملک میں کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی کہ جس سے اسلام کا نیز ڈائنامیٹ ہوتا ہو۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کا بند دروازہ کھولا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چار لوگوں نے فضیلت کے جو دلائل قوم کے سامنے پیش کر رکھے ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ بیت اللہ میں پیدا ہوا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اسلام سے پہلے بیت اللہ میں بت بھی تھے کہ نہیں؟ یہ نماز یہ مسجدیں جو ہیں اللہ کے گھر جو ہے یہ عبادت کی جگہ ہے یا ولادت کی جگہ ہے؟ بیت اللہ کو سچا خانہ مت بنائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے یہی بہت کافی ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانباز سپاہی، وہ قرآن کا قاری ہے، وہ قرآن کا عامل ہے، وہ عابد شخص بازار ہے، وہ مجاہد بدر و احد ہے، وہ کفار کے مقابلے میں اسلام کی برہنہ شمشیر ہے، وہ کفار کی صفوں میں نعرہ تکبیر ہے، وہ جہاں قدم رکھتا ہے فتح و نصرت اس کا استقبال کرتا ہے۔ یہی کیا کام ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کا رسالت میں آئے اور نگاہ نبوت نے اب تعمیر کی ہے ابن خطاب کے فکر کی۔ تو پھر فاروق اعظم کا فکر اتنا بلند ہوا کہ فاروق بولتا تھا اور عرش سے قرآن بن کے اترتا تھا۔ فاروق اعظم نے کہا حضور اہل بیت کے لیے پردہ ہونا چاہیے۔ رب العالمین نے فرمایا قل لأزواجک وبناتک یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میرے پیغمبر اپنی گھر والیوں کو بھی فرما دیجیے، اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دیجیے، اور اہل ایمان کی ماں بہنوں بیٹیوں اور بیگمات کو بھی فرما دیجیے جب گھروں سے باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادریں ڈال لیا کریں۔ بے پردہ گھروں سے باہر ان کا بے پردہ گھروں سے باہر نکلنا عرش پہ تیرے عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی تو عرش پر خدا کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی۔ پردہ بھی اسلام ہے، پردہ بھی اسلام ہے۔ صرف زکات کے نام پہ لوگوں کی جیبیں کاٹنے اسلام میں بھی پردہ بھی اسلام ہے۔ پڑھے لکھے یہ جدید پڑھے لکھے جاہل کہتے ہیں نگاہ کا پردہ ہونا چاہیے، شرم و حیا ہونا چاہیے، احساسات میں پردہ ہونا چاہیے۔ میں نے ایک بابو سے کہا، میں نے کہا بابو جی کہ آپ میز پر کھڑے ہو کر جو پلیٹیں صاف کرتے چلے جاتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہا کیجیے اور وہی خیال کر لیا کیجیے کہ گویا میں نے کھانا کھا لیا، بس تسلیم ہو جایا کریے۔ آپ پلیٹیں صاف کیے بغیر بابو کا معدہ تو نہیں بھرتا، لیکن چادر کے بغیر پردے کا تصور ہے۔ اصل میں یہ بیچارے آدھا پیپر آدھا بٹیر ہو گئے۔ مسلمان بھی رہنا چاہتے ہیں اور ادھر فرنگی تہذیب کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ ایک غریب نوجوان نے
شادی کے موقع پر کسی دوست سے شیروانی مانگ لی کہ 2 دن شادی کے گزر جائیں گے تو تمہیں دے دوں گا. اب وہ کوئی دوست اتنا عجیب تھا کہ اس نے شیروانی تو دے دی لیکن ساتھ چپک ہے. اگر مٹی بیٹھتی ہے تو وہ مٹی جھاڑتا ہے, کوئی تنکا آ کے بیٹھ جائے تو وہ اس کو صاف کرتا ہے. اب دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دولہا کا بڑا ہمدرد دوست ہے, حالانکہ اصل بیماری تو اندر میں ہو. اب بارات آ گئی, دولہا میاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک اجنبی آدمی نے آ کے پوچھا بھائی دولہا میاں کہاں ہیں؟ یہ صاحب فرماتے ہیں دولہا میاں تو یہ ہے, شیروانی میری ہے. غریب آدمی تھا لیکن عزت نفس تو ہر شخص کی ہو. تم عجیب آدمی ہو, تمہاری ہی ہے, میں نے مانگ رکھی ہے, لیکن 2 دن کے بعد تمہیں دے دوں گا. جب تم نے مجھے مستعار یہ دی ہے تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ شیروانی میری ہے, تم خامخواہ مجھے ذلیل کرتے ہو. اس نے کہا اچھی بات ہے, آپ نے محسوس کر لیا, آپ یہ تو نہیں کروں گا. اب جو کوئی دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا بھائی دولہا میاں کون سے ہیں؟ یہ صاحب کہنے لگے دولہا میاں تو یہ ہے, شیروانی بھی انہی کی ہے. یہ جو انہی کی ہے تھا یہ پہلے سے بھی زیادہ چکتا تھا. تو عجیب مصیبت, اس کے کہنے کی کیا ضرورت؟ تمہاری ہے میں واپس کر دوں گا, لیکن اب یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ بھی اسی. اس نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے, میں نے نہیں کہنا چاہیے, سوچیں اب نہیں کہوں گا, یہ بھی نہیں کہوں گا. اب جو کوئی تیسرا آدمی آیا اور اس نے کہا دولہا میاں کہاں ہیں؟ یہ کہنے لگے دولہا میاں تو یہ ہیں, باقی شیروانی کے متعلق میں کچھ نہیں کہتا. یہ کچھ کس طرح پر گزارا مت, مانگے ہوئے افکار پر گزارا مت کیجیے. محمد عربی کی شریعت کیجیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ کی اسوہ حسنہ پر اعتماد کیجیے. آپ کی زندگی کے سارے مسائل یہی حل ہیں.